آیت کریمہ نمبر 135 سورۃ النساء۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیت کریمہ میں اسلام کے بنیادی دو عظیم ارکان کا ذکر فرمایا کہ عدل اور انصاف قائم رکھو اور شہادت اور گواہی سچی دو۔ یہ دو کام تم کرو گے کہ معاشرے میں، ریاست میں، ملک میں امن امان بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا، برکتیں اور رحمتیں بھی اللہ اعلیٰ درجے کی دے گا۔ اور جب قوم کے اندر سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے، امن اٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عدل و انصاف اور سچی گواہی ختم ہو جائے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا پھر روتی آج۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات عرض کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والوں، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رکھنے والے، بالقسط انصاف کو قائم کرنے والے بنو، عدل قائم کرنے والے بنو۔ نمبر 2، شہداء گواہی دینے والے ہو، للہ اللہ کے لیے، سچی گواہی اللہ کے لیے دو، ٹال مٹول نہ ہو۔ او جی سچی گواہی دیں گے، عدل کریں گے تو باپ مارا جاتا ہے، بھائی مارا جاتا ہے، پارٹی کا بندہ مارا جاتا ہے۔ فرمایا نانا اس بات کو چھوڑو، انصاف ہو، حق کی گواہی ہو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، عدل سچی گواہی۔ اوِّل والدین، اور اگرچہ وہ تمہارے والدینوں کے خلاف کیوں نہ ہو سچی گواہی۔ والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور تیسری بات، کبھی کبھی کہتے ہیں میں تو سچ بولوں گا لیکن بندہ بڑا غریب ہے، نہیں جی مارا جائے گا۔ فرمایا اس بات کو چھوڑو۔ یا کہتا پارٹی بہت بڑی ہے، مجھے پیسے دے گی، میں اس لیے ادھر ادھر کر۔ فرمایا نہ، ان یکن غنیا، اگر وہ بندہ غنی اور مالدار ہے، او فقیرا، یا وہ غریب اور تنگ دست ہے، فاللہ، اللہ،
اولا زیادہ حقدار ہے بہما ان دونوں بندوں کا. تم سے اللہ زیادہ رحم کرے گا. تم رحم نہ کرو غریبوں پر. تم حق کی گواہی دو. غریب کے خلاف ہے تو ہو دو, مالدار کے خلاف ہو تو ہونے دو. فلا تتبعوا مت اتباع کرو الہوا خواہشات کی, ان تعدلوا کہ تم عدل قائم کرو. عدل قائم کرنے میں خواہشات کی اتباع نہ کرنا. خواہشات چھوڑ, عدل قائم کر. وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم تلو زبان ٹیڑھی کر دو, حق بات نہ کرو, او تو رضو یا حق بات سے اراضی کر دو. فإن اللہ بے شک اللہ رب العالمین کان ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ النساء تھی, بڑے حقوق کا ذکر کیا. یتیموں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, عورتوں کے مہر, میراث کا ذکر, بے شمار انسانوں کے حقوق ذکر کرتے کرتے آخر میں آپ سماعت کر رہے تھے ازدواجی زندگی کو. میاں بیوی کے حالات ذکر ہو رہے تھے. میاں بیوی کی رنجشوں کا ازالہ ہو رہا تھا. تو ان معاملات میں ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آخر میں حقوق ہیں مرد کے, عورت کے, ازدواجی زندگی کے, غریب کے, یتیم کے, بیوہ کے, مسکین کے, یا اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے, فرمایا دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا. گھریلو زندگی میاں بیوی بھی ہے, پھر بھی ایک خاندان ہے, پھر بھی ایک قبیلہ ہے, پھر بھی ایک شہر ہے, بلدیہ ہے, پھر بھی ایک ریاست ہے, پھر بھی سلطنت ہے, پھر بھی یہ دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. وہ عدل و انصاف, ہر حال میں عدل اور انصاف کے اوپر قائم رہو. یہ نیچی سطح سے لے کر اوپر تک کا نظام ہے. یہ نہیں ہے کہ عدل اور انصاف عدالت کرے گی, حکومت کرے گی, بڑے لوگ کریں گے. نہ 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 نہ, تم اپنے معاملات میں بھی عدل قائم کر کے جاؤ. میاں کو چاہیے بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے, بیوی کو چاہیے میاں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. افراد سے لے کر خاندان تک, خاندان سے لے کر قبیلے تک, قبیلے سے لے کر بلدیہ تک, اور بلدیہ سے لے کر ریاست تک, سلطنت تک, فرمایا سارا نظام عدل اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. تو گھر کا فرد ہے تو گھر کے اندر عدل و انصاف, کوئی خاندان کا بڑا ہے تو وہ خاندان میں عدل و انصاف کرے, کوئی ریاست کا ذمہ دار اور افسر ہے تو وہ اپنے ماتحتی میں عدل و انصاف قائم کرے, کوئی ریاست کا ذمہ دار ہے تو وہ اپنے دائرے میں عدل و انصاف کرے. ہر بندہ اپنے اپنے دائرے میں ان عدل و انصاف کرے. یہ نہیں اوپر والے کریں گے میرے ذمہ عدل ہے ہی نہیں, صرف عدل کی شور ہم کرتے رہیں, عدل اور انصاف کے نعرے لگاتے رہے. انصاف 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 نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی ہے, نہ نیچے نظر آتی ہے نہ اوپر نظر آتی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. فرمایا یہ عدل اور انصاف. نمبر 2, گواہی حق کی, سچ کی ہو. دونوں چیزیں اس وقت ناپید ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اور فرمایا یہ دو چیزیں تم قائم کرو تو نتیجہ عدل انصاف قائم کرو گے, معاشرے میں کرو گے تو گھر میں عدل انصاف, امن. معاشرے میں کرو گے, خاندانوں میں, قبائل میں امن. ریاست کے اندر عدل انصاف ہوگا, پوری ریاست امن میں ہے, پوری سلطنت امن میں. اور فرمایا حق بات کر دو, سچ بات, سچ کی گواہی دے دو. اپنے خلاف ہو, اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو, پارٹی کے خلاف ہو, دوست کے خلاف ہو, بات سچ کی کرو. نتیجہ یہ ہوگا عدل و انصاف کی وجہ سے معاشرے میں امن بھی ہوگا, امان ہوگی, اور برکت والی معیشت ہوگی انشاءاللہ.
پریشانی معیشت کی ختم. اور اس وقت دنیا کے 2 بڑے مسئلے ہیں جن کا حل بڑے بڑے سیاستدان بھی نہیں حل کر پائے، بڑے بڑے دانشور بھی نہیں کر پائے. لاچار آئے ہوئے ہیں، ساری ریاستیں تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہیں. کہیں امن نہیں، امن امان نہیں ہے، دنیا پریشان ہے، ریاست پریشان ہے. نیچے گلی سے لے کر اوپر تک بندہ امن میں نہیں ہے. فساد ہے جی، دہشت گردی ہے جی، قتل ہو گئے جی، تباہی ہو گئی جی. انصاف ہوتا تو امن ہوتا نا. انصاف ختم ہوا، امن ختم ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ معیشت کا ہے. معیشت کو آپ دیکھ رہے ہیں کس تباہی پہ پہنچی ہے. کیوں؟ سچ بات ہمارے منہ میں ہے ہی نہیں، سچی گواہی دیں ہی نہ. میں سچ بولتا ہوں تو میرے خلاف بات جائے گی، میرے بھائی کے خلاف جائے گی، رشتہ دار کے خلاف جائے گی، پارٹی کے خلاف جائے گی، پارٹی کے بندے کے خلاف جائے گی. کہتا ہے ڈنڈی مار دو، اپنا بندہ ہے جی چھوڑ دو. اپنے کو چھوڑو تو غیروں کو تم کہاں سے حق بولو گے؟ پھر تو معیشت تباہی کے دہانے پہنچے گی. یہ 2 چیزیں قائم ہونے سے اللہ یہ 2 برکتیں دیتے ہیں. اگلی بات سنو، اس سورۃ النساء کی اس آیت نے یہ 2 باتیں کی ہیں، مرکزی باتیں ذکر کی. آگے سورۃ مائدہ میں بھی آنے والا ہے، سورۃ حدید میں بھی یہی مضمون آنے والا ہے. سورۃ حدید میں اللہ رب العالمین نے بڑا عجیب نظام ذکر کر کے فرما دیا کہ معاشرے میں عدل اور حق کی بات گواہی سچ کی دو. اور حق کی بات اور سچ کی گواہی لوگ آسانی سے قبول کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ سرپھرے اگر نہ کریں، او چھوڑو جی میں یہ عدل نہیں مانتا ہوں، میں انصاف نہیں مانتا ہوں، یہ بات میں نہیں مانتا ہوں، یہ حق کی گواہی اس نے دیا میں اس کو یوں کر دوں گا. اللہ نے وہاں فرما دیا سورۃ حدید میں، جو ایسے لوگوں کو قرآن اور حدیث سے سمجھاؤ نہیں سمجھتے ہیں، وہاں قرآن نے کہا آسمان سے 4 کتابیں آئی ہیں سمجھانے کے لیے، 5واں ڈنڈا آیا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے پھر لوہا بھی اتارا ہے، ڈنڈا بھی اتارا ہوا ہے. تو عام معاشرے میں پایا جاتا ہے 4 کتابیں 5واں ڈنڈا ہوتا ہے. کتابیں سمجھانے والوں کے لیے ہوتی ہیں اور نہ سمجھنے والوں کے لیے پھر ڈنڈا ہے. اور اسلامی معاشرے کو فرمایا ان 2 چیزوں میں برقرار رکھو. سورۃ حدید 7 انداز میں بولی ہے کہ معاشرے میں 2 چیزیں قائم کرو. کوئی سمجھتا ہے بہت اچھی بات ہے، آسانی سے عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، آسانی سے حق کی گواہی چلنے دیتے ہیں، بہت اچھا. اگر رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے بندوں کے خلاف جہاد ہے، ایسے بندوں کو گرفتار کیا جائے، ایسے بندوں کے لیے ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے زور سے ان کو تابع کیا جائے گا. وہاں بھی اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. گویا یہ 2 چیزیں انتہائی اہم ہیں. اگر معاشرے پہ رہنا چاہتے ہو کہ معاشرے کا امن بحال رکھنا چاہتے ہو اور معیشت بحال رکھنا چاہتے ہو، یہ 2 نقطے پورے کرنے پڑیں گے. اور اللہ اکبر، تیسری بات اسی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ مائدہ میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے، ایک مسئلہ ان کا توحید کا تھا. اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کراؤ لوگوں کو اللہ کون ہے اور اس کی اطاعت کیسی کی جائے، اس کی بندگی کیسی کی جائے، اس کی عبادت کیسے ہو. دوسرا اہم مسئلہ تمام انبیاء کا یہی رہا کہ معاشرہ قائم رکھو، معاشرے میں عدل انصاف رکھنا ہے، اور نمبر 2 حق کی گواہی قائم کرنی ہے. تمام انبیاء کا یہ مرکزی نقطہ رہا ہے اور انبیاء اس پہ کام کرتے رہے ہیں. اور انبیاء جہاں کامیاب ہوئے ریاست بنانے میں، وہاں انبیاء نے عدل انصاف قائم کیا ہے، حق کی گواہی قائم کی ہے، برکتیں آئی ہیں، رحمتیں آئی ہیں، اور معاشرے کی بہترین نظام سیاست قائم کر کے یہ 2 چیزیں قائم کی ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے تمام سیاست کرتے تھے، ریاست چلاتے تھے انبیاء. لیکن بنیاد ریاست کی
عدل و انصاف اور حق کی گواہی۔ باقی ریاست کے اندر ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو مسلمان بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ ہے۔ ریاست کے اندر ہر بندہ رہے گا لیکن کافر بھی مسلمان بھی ہوگا عدل، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مرکزی محور رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور ریاست مدینہ ریاست اسلامی قائم کی ہے، اور یہ مرکزی چیز تھی۔ اپنے نبی نے اپنے دور میں یہی چیز چلائی رکھی اور پیچھے خلفاء نے یہی چلائی رکھی، اور اللہ نے ایسی برکتیں دیں، ایسی برکتیں جن کی مثال آج بھی دنیا نہیں پیش کر سکتی ہے۔ جتنے ترقی پہ چلے جائیں ایسا امن نہیں ہے، جتنی فوج لگا لو اتنا امن نہیں، جتنی پولیس لگا لو اتنا امن نہیں، جتنا زور لگا لے معیشت اتنی مستحکم نہیں تھی جتنی نبی کے خلفاء کے دور میں تھی۔ کیوں؟ عدل تھا، انصاف تھا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئی تھی، فرمایا ایسا دور ہوگا زکوٰۃ وصول کرنے والا نظر نہیں آئے گا، اور ایسا دور نبی نے فرمایا جس وقت نبی جہاد کرتے ہوئے آگے جا رہے، رکاوٹ تھی، اسلام کو تنگ کیا جا رہا ہے، 5ویں ڈنڈے کا نظام چلا تھا کہ جب دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ آئی ہے، غنڈے آ رہے تھے، بدماش آ رہے تھے مقابلے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ پریشان مت ہونا، یہ دین پھیل کر رہے گا، اور ایسا عدل و انصاف کے ذریعے سے ریاست ایسی امن والی ہوگی، ایسی امن والی ہوگی کہ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی کوئی بصرہ اور کوفہ میں ہیرا کی منڈی ہوگی؟ فرمایا ہیرا سے چلنے والی عورت زیورات میں لدی ہوئی آئے گی، آ کر مکہ میں حج کر کے جائے گی، اس کے زیورات کو دیکھنے والا، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا پرامن دور ہوگا، اور اگر اس کا زیور گر جائے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور نبی نے یہ پیشن گوئی دی، فرمایا نظام یہی عدل کا ہوگا، حق کی گواہی، اور نبی نے اس کی بنیاد ڈالی، صحابہ کرام چلے، اور عمر بن خطاب کے دور میں یہ چیز نظر آئی تھی۔ اللہ اکبر، عورت حج کے لیے آئی ہے بڑے زیورات کے ساتھ، عورتوں کا شوق بھی ہوتا ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، شریعت نے اجازت بھی دی عورت کو زیورات استعمال کرنے کی۔ جس وقت آئی مکہ کا حج کیا، کوئی نہیں کہ میرا مال چھنے گا، زیورات میں تھی، چوڑیوں میں تھی، بالیوں میں تھی، اپنا سارا نظام کیا، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا کرنا زیور گر گیا کہیں، اور اس نے کہہ دیا میرا زیور گرا ہے۔ اللہ اکبر، حج کا موسم ہے، دنیا کہاں کہاں سے وہاں پہنچی ہوتی آپ بھی جانتے ہیں، ہر قسم کا بندہ موجود ہے۔ آگے جب ارباب اقتدار تک بات پہنچائیے میرا زیور گم ہو گیا، کسی طریقے سے طلاق کر دلاؤ، کوشش کرو پولیس فوج۔ اللہ اکبر، نمائندے نے کہا بین پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ عمر کا نظام عدل قائم ہے، جدھر سے آئی ادھر چل کر جا، ہار نہ ملے گا، عمر بن خطاب حکومت چھوڑ دے گا، ہار نہ ملے ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں، ہم خلافت چھوڑتے ہیں۔ فرمایا ہار کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ نظام عدل ہے، امن ہی امن، کوئی زیادتی نہیں ہوگی اس میں، معیشت اعلیٰ ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں چوری کرنے کی۔ تبھی تو اسلام نے کہا اب چوری کرو گے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن حالات معیشت اتنی تنگ کرو، کوئی بھوکا مرے گا وہ مجبوراً چوری کرتا ہے بیچارہ، اس وقت شریعت نہیں کہتی اب ہاتھ کاٹو، پہلے تو اس کو پورا تھا حق تو دو، بعد میں گڑبڑ کرتا ہے تو پھر شریعت نے کہا۔ اللہ اکبر، عورت چلتی ہوئی گئی، مسلم شریف کی روایت میں ہے، آگے گئی ہار پڑا ہوا ہے راستے میں، ہزاروں گزرے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، سائڈ پہ رکھ کر گزر گئے، سائڈ پہ رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، گزرنے والے جا رہے ہیں، عورتیں گزری، مرد گزرے، کوئی اٹھائے کہ دکھائے، کیسا نظام عدل قائم تھا، اس کی برکت کیسی تھی، اور تمام انبیاء اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتم قائم کیا اور اتنا اعلیٰ قائم کیا، عمر بن خطاب کے دور میں پھر وہ دور بھی آیا تھا
کہ کوئی بندہ زکوٰۃ کا مال لے کر جاتا ہے، ایک کو کہتا ہے بھائی دیکھا پوزیشن کمزور ہے بھائی زکوٰۃ لے لو، اس نے کہا خدا کا بندہ تو 2-4 دن پہلے کہتا تو میری فلاں ضرورت تھی اس میں لے لیتا، آج نہیں ہے، مجھے میری ضرورت بھی پوری، میرے پاس بھی پیسہ ہے۔ وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، دعا کرتا اللہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا دے، میرا فریضہ ادا ہو جائے۔ نظام معیشت اس بلندی پہ تھا، اور آج ہمارا نظام معیشت وہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کیا رو رہی ہے، کیوں؟ یہ دونوں چیزیں قائم نہیں ہیں، عدل بھی نہیں ہے اور حق کی گواہی نہیں ہے، نہ پید ہے، حق کی گواہی دینے والا بندہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے عدالت میں ہر ایک کہتا ہے میں تیار ہوں، آپ کو گواہی کی ضرورت ہے؟ او بھائی تو مجھے جانتا نہیں ہے، میرے کیس کو نہیں جانتا ہے، پھر بھی گواہی دیتا ہے، کہتا ہاں پیسے دے دو، جو کہتے میں گواہی دے دوں گا۔ یہ ہمارا حال ہے، عدالت کا یہ حال ہے۔ پھر پارٹی بازی کی سطح میں گواہی آتی ہے، اور دوستی کی سطح میں، رشتہ داری کی سطح میں جھوٹی گواہیاں، اور کوئی سطح بھی نہیں، 4 پیسے کے لیے گواہی دیتے، کہتے گواہ مل گئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا نظام کہاں پہنچا ہے۔ پھر ہم روتے ہیں، کہتے ہماری معیشت تباہ ہے، ہمارا امن تباہ ہے۔ امن کو قائم کرنے کے لیے 2 مرکزی چیزیں ہیں، اور ریاست کے اندر یہ 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ ریاست میں یہ 2 چیزیں نہیں ہو، وہ ریاست بدامنی کا شکار ہو، معیشت تباہ ہو، وہ ریاست کے ذمہ دار حضرات کہیں میری ریاست یہ فضول بات ہے، وہ ویسے دھوکے والی باتیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہے، ایک آئے گا جائے گا، ویسے ہم نعرے ادھر لگائیں گے ادھر لگائیں گے، وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اہم چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قائم کی، عدل، حق کی گواہی، اور عدل میں نبی نے قائم کیا۔ باقی آپ کے سامنے بات آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، پھر امن بھی تھا۔ مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، عرب کنٹرول میں آیا، نئے مسلمان ہیں۔ قبیلہ بنو مخزومیہ کی ایک بڑا قبیلہ تھا، عزت والا قبیلہ، مال والا قبیلہ، نام والا قبیلہ۔ عورت نے چوری کر دی ہے، نام اس کا بھی فاطمہ تھا، اگلوں نے کہہ دیا ہے، ثابت بھی ہوگی چوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس چلا گیا، لیکن کیس چلا گیا، لوگوں کو بھی پتہ ہے اسلام میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور اسلامی حکومت تمام حقوق پورے بھی کرتی ہے، پھر بندہ چوری کرے زیادتی ہے تو ہاتھ تو کاٹا جائے گا۔ قبیلہ بنو مخزومیہ نے کہا ہماری عورت کا ہاتھ کٹ گیا نا، ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، ہاتھ کٹ گیا، ہمارا ناک کٹ گیا، قبیلے کا ناک کٹ گیا، ہم مارے گئے، ذلیل ہو گئے۔ کوئی بندہ نبی کے سامنے سفارش کر دے، یہ پہلا موقع ہے سفارش کر دے کہ آج معاف کر دو، جس کی چوری ہوئی ہم اس سے ڈبل رقم دیں گے، اس سے بھی ڈبل دیں گے، اس سے بھی ڈبل دیں گے، یا ہمیں درگزر کر دیا جائے۔ کہا کون سفارش کرے؟ کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ نوجوان صحابی تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا اسامہ بن زید کے ساتھ نبی کی بڑی محبت ہے، اسامہ بن زید ٹیڑھا ٹیڑھی بات بھی کر دے تو نبی اس کو اس محبت سے سنتے ہیں، تو اسامہ کو کہو۔ اب وہ نوجوان تھا، نوجوان کا ذہن ذرا کچا ہوتا ہے، عمر کا بچہ ذہن کا کچا ہوتا ہے، اس کو بتایا وہ ہماری سفارش کر، ایک نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے، وہ تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں فلاں کہتا ہے اسامہ کر سکتا ہے، فلاں کہتا ہے اسامہ، اس کو اور زیادہ آگے ہوگا، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ عدالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسامہ نے جا کر کہا یا رسول اللہ اس عورت کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ کہا تو اسامہ سفارش کرتا ہے؟ کہا جی میں سفارش کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ اور کوئی ہمت نہ کر سکا، میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، عمومی بات فرمائی، 1-2 کو نہیں، فرمایا ان ہادہ فاطمۃ بنی مخزومیہ، یہ فاطمہ بنو مخزومیہ ہیں، ولو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، فاطمہ بنت محمد بھی عدالت میں آئے گی، عدل کا انصاف کا تقاضا پورا کر کے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔
فاطمہ بنت محمد کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہیں۔ اگر امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون ہے، میرا عدل کہاں ہے؟ میرا انصاف کہاں ہے؟ فرمایا قبیلہ مخزومیہ کی عورت کو آگے لاؤ، ہاتھ کاٹ کر دکھاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا اسلام کا عادلانہ نظام غریب اور امیر سب کے لیے برابر ہے۔ امیر کے لیے شکنجہ اور ہے اور مالدار کا شکنجہ اور قانون ہی اور ہے۔ آج ہمارے ملک میں یہی تباہی ہے، اور ہر ایک کہتا مجھے حصہ سنا دو، دوسرا کہتا مجھے حصہ سنا دو، تیسرا کہتا مجھے حصہ سنا دو۔ اچھا ساری تباہیاں تم کرو، تمہیں حصہ سنائے، غریب بیچارہ معمولی بات کرے تو شکنجے میں کسا جائے، اس کو ذلیل کر دیا جائے، اس کے لیے عدالت حرکتوں میں آ جائے، ساری تباہی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ عدل ہے، فرمایا عدل قائم کرو اور حق کی گواہی دو۔ اس بات کو چھوڑو کس کے خلاف گواہی جاری ہے، نقصان ہوگا۔ فرمایا نقصان ہوگا نہیں بلکہ فائدہ ہوگا، رب راضی ہو جائے گا، جگ راضی ہو جائے گا۔ جس کے خلاف تم آج گواہی نہیں دو گے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، چھوڑو میں گواہی نہیں دیتا ہوں، آج تو 2 دن کے لیے خوش ہو، کل وہی کسی اور بات میں تمہیں گالیاں دے گا۔ رب کی رضا کو لحاظ رکھو، رب راضی ہو گیا تو سارا جگ راضی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، اور آیت نے اس مرکزی ضابطے کو ذکر کیا کہ عدل انصاف اگر ہوگا تو پھر تو معاملہ اور ہوگا۔ آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عدل والی کیفیت نصیب فرمائے۔ باقی آیت پہ کل آپ سے اگلی بات کریں گے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ اپنی ذات سے بھی عدل، خاندان سے بھی عدل، گھر بار سے، رشتہ دار سے عدل قائم کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما۔ ارباب اقتدار کو بھی عدل قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ عدالت عالیہ کو بھی، عدالت عظمیٰ کو بھی یا اللہ عدل کی توفیق نصیب فرما، عدل والا معاشرہ نصیب فرما، امن والا معاشرہ نصیب فرما، بدامنی سے، تباہی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرما، حق کی گواہی دینے کی توفیق نصیب فرما، ہر ظلم سے، مصیبت سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی غیبی نصرت کے فیصلے فرما دے۔ ظالم جو بربریت اور ظلم اور فسطائیت کر رہے ہیں یا اللہ ظالموں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما دے۔ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، غیبی مدد فرما، اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، یہود اور یہود کے پشت پناہوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ فلسطین کے بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت کے فیصلے فرما، اسلام کی سربلندی فرما۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کو اسلام کے لیے ایک ذریعہ فلاح کے طور پر، آگے پھیلنے کے ذریعے کے طور پر قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔